السلام بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواں پارہ سورہ الانفال، نواں پارہ سورہ الانفال جو ہے اس کا تیسرا رکوع ہے۔ نواں پارہ جو ہے اس کا یہ 17واں رکوع ہے، اور سورہ الانفال جو ہے اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 25 ہے۔ کل جو آیات ہم نے پڑھی تھی ان آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ لوگوں، تم نے اللہ اس کے رسول کی بات ماننی ہے، یہودی مشرک منافق ان لوگوں جیسا نہیں بننا کہ جن کے گناہوں کی وجہ سے ان کی صلاحیتیں ضائع ہو چکی ہیں، دیکھنے کو آنکھیں، سننے کو کان اور سوچنے کے لیے دل و دماغ، لیکن چونکہ گناہوں کی وجہ سے وہ چیزیں معوف ہو چکی ہیں، اس لیے ان کا سنا نہ سنا ایک برابر ہے۔ تو تم نے اپنے آپ کو ان لوگوں کی طرح نہیں بنا لینا۔ یہ کائنات کے بدترین لوگ ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ برے لگتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ نبی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں کوئی پیغام دیں، حکم دیں، تو اس میں کوتاہی نہیں کرنی، فوراً اس کی تعمیل کرنی ہے۔ کوتاہی کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ کوتاہی کے نقصانات میں سے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں بسا اوقات انسان بالکل اس نیکی سے، اس خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ جیسا کل کے سبق میں ہم نے وعدے کیا تھا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے واقعہ کی مثال کے ساتھ۔ آج جو آیات ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو بات واضح کی وہ یہ ہے کہ برائی، یہ نہ سمجھو کہ برائی کی وجہ سے برائی کرنے والا ہی برباد ہوگا۔ جن لوگوں کے اوپر جو ہے امت کے فرد ہونے کے ناطے اچھائی کا حکم، برائی کو روکنے کی ذمہ داری ہے، اگر وہ اپنا فریضہ ادا نہیں کریں گے تو یاد رکھنا جتنا بڑا مجرم برائی کرنے والا ہے اس برائی کے اوپر خاموشی اختیار کرنے والا وہ بھی برابر کا مجرم شمار ہو۔ فرمایا واتقوا فتنہ، لوگوں تم بچ جاؤ اس فتنے سے۔ عام طور پر علم نے تنوین کی وجہ سے منع کیا واتقوا فتنۃ، تم اس بہت بڑے فتنے سے بچ جاؤ، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، لا تصیبن نہیں وہ پہنچے گا، الذین ان لوگوں کو، ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، منکم تم میں سے، خاصہ بالخصوص خاص طور پر، یعنی جو خاص طور پر انہی کو نہیں صرف پہنچے گا جنہوں نے ظلم کیا، بلکہ دیگر لوگ جو ہیں ان کو بھی اس فتنے کی آزمائش میں آ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی میں حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے ایک بات ارشاد فرمائی، اور میں لوگوں والذی نفسی بیدہ، مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لتأمرن بالمعروف، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم ضرور لوگوں کو برائی سے، غلط کاموں سے روکو، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِندِهِ، اگر تم نے ایسا نہ کیا، نیکی کا حکم نہ دیا، برائی سے منع نہ کیا، مایا پھر یاد رکھنا أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِندِهِ، اللہ پھر اپنی طرف تم پہ ایسا عذاب نازل کر دے گا، ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ، تم پھر اس اللہ سے دعائیں بھی کرو گے، وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، لیکن پھر تمہاری دعائیں بھی رائے گاہ چلی جائیں گی، تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں۔ تو یہ معاملہ اتنا اہم ہے۔
اس کو آپ ایک قرآن کی دوسری مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ برائی کا فتنہ وبال صرف برائی کرنے والے تک محدود نہیں ہوتا، جو لوگ اس برائی کے معاون یا اس پہ خاموش تماشائی ہوتے ہیں وہ بھی اس برائی میں برابر کے شریک۔ آپ دیکھیں نا صحابہ سبت کا واقعہ پیچھے پڑ کے ہیں سورۃ الاعراف کے اندر، ہفتے والے دن جو شکار کرنے والے تھے منع کیا گیا، تو وہ لوگ جو تھے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ تھے جنہوں نے ہفتے کو شکار کی، ایک وہ تھے جو ان کو روک رہے تھے، تیسرا گروہ وہ تھا جو روکنے والوں سے کہہ رہا تھا، اگر وہ اپنا زور لگا رہے تھے سمجھانے میں، کہہ رہے تھے لما تعظون قوما اللہ مہلکہم، بھائی تم کیوں سمجھاتے ہو ان کو جن کو اللہ برباد کرنے والا، یہ جو الٹے کام کر رہے انہوں نے بیڑا گھر کو ہونا ہی ہونا، دفعہ مارا ان کو ہونا تو برباد، تم کیوں روکتے ہو ان کو؟ تو ان لوگوں نے کہا قالوا معذرۃ عند ربی، ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں ہم اپنے اللہ کے یہاں عذر پیش کر رہے ہیں، یا اللہ ہم نے سمجھایا، کم از کم ہمارا عذر ہو یا اللہ، ہم اس برائی کے حصے دار نہیں ہیں، ہم اس برائی پہ خاموش نہیں رہے۔ اور اس کی دوسری مثال قرآن میں بنی اسرائیل کی ایک اور واقعہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں کی زبان کے زبان بنی اسرائیل پہ لعنت کی اللہ نے، اور اس لعنت کی وجہ کیا بنی؟ مایا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم، کہ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل پہ لعنت کی گئی، اللہ کی پھٹکار پڑی۔ کیوں پڑی؟ اللہ نے آگے ان کا جرم بیان کیا، کانوا لا یتناہون عن منکر، وہ آپس میں لوگوں کو ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے، لا یتناہون عن منکر، بلکہ صرف یہی نہیں کہ روکتے نہیں تھے، بلکہ پہلے تو برائی کرنے والے برائی کرتے دوسرے خاموش ہوتے، پھر آہستہ آہستہ دوسرے لوگ بھی اسی وہی کام شروع کر دیتے، بل فعلوہ، بلکہ الٹا یہ کہ بجائے اس کے کہ ان کو روکنا چاہیے تھا روکا بھی نہیں، بلکہ الٹا ان کے ساتھی بن گئے، انہی کے ساتھ برائی میں شریک ہو گئے۔ تو جب یہ معاملہ انہوں نے اپنا لیا تو اللہ نے پھر ان پہ ناراض ہو کے اپنی رحمت چھین لی، ان پہ لعنت اور پھٹکار ڈال دی۔ اور نبیوں کی زبانی یہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ ان کا جرم کیا تھا، لا یتناہون عن منکر، وہ آواز برائی سے روکتے نہیں تھے۔ اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے ایک جہاز کی، سفینے کی، بحری جہاز کی مثال دے کے مسئلہ سمجھایا۔ ایک سفینہ بڑی کشتی لگا لو، جو مرضی کہہ لو، کہ اس کی 2 منزلیں، اوپر والوں کے پاس پانی ہے، نیچے والوں کے پاس پانی نہیں، اور نیچے والے پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں، اوپر والے تنگ پڑتے ہیں کہ یہ کیا بار بار کو آ رہا ہے کو جا رہا ہے۔ تو انہی میں سے ایک بندہ کہتا ہے کہ یار ہم بھی تو پانی پہ جا رہے ہیں، اگر کیوں تنگ کرتے ان کو، اس میں سوراخ کرو پیچھے سے پانی آ جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اب بتلاؤ، اگر سفینے والے باقی لوگ اس کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، اس کو نہیں روکیں گے، تو کیا خیال ہے وہ سارے ہلاک ہوں گے کہ نہیں؟ کہ یس جو ہے سفینے میں سوراخ کرنے والا صرف اکیلا جس نے سوراخ کیا وہی ہلاک ہوگا، یا جب کشتی میں پانی بھر جائے گا تو سارے ڈوب جائیں گے؟ تو یہی بات اللہ نے یہاں سمجھائی، وَاتَّقُوا فِتْنَةً، لوگوں اس بڑے فتنے سے بچ جاؤ، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، مایا جو نہیں پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے، خاصہ خاص طور پر، یعنی وہ صرف انہی کے ساتھ خاص نہیں ہوگا بلکہ باقی لوگ بھی سارے اس کی کیا آ جائیں گے، لپیٹ میں آ جائیں گے، اس کی مار باقی لوگ پر بھی پڑے گی۔ اسی لیے اللہ نے امت کا مقصد یہ رکھا نا، ہمارے یہاں تو ہوتا نا جی اسپیشل صرف مخصوص دن کا لو تبلیغ لوگوں جا کے کلمہ پڑھایا ہو، مسلمان چلتا پھرتا مبلغ ہے، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، بازار میں ہو، دکان پہ ہو، سفر میں ہو، بس میں ہو، پیدل ہو، میں ہر جگہ اس کی فریضے میں شامل ہے۔ اچھی بات کے لوگوں کو دعوت دو، غلط بات دیکھو لوگوں کو روکو۔ مایا وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ،
بے شک اللہ تعالی شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے. یعنی اگر تم اس ریل پیٹ میں آ گئے تو پھر اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر جو احسان انعام کیا نا، مکے کی جو حالت تھی، مکے کے اندر جن تکالیف کا سامنا تھا نا، اللہ نے ان کو ذکر کر کے بیان کر کے مسلمانوں کو توجہ دلائی کہ اپنے رب بڑھاؤ. مایا وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور مسلمانوں اس وقت کو یاد کرو جب تم تعداد میں بالکل تھوڑے تھے. قلیلن تھوڑے تھے. مکے میں کیا تھے؟ 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی دعوت دی اور ٹوٹل 100 بندہ مسلمان ہوا. اور کمزوری آپ دیکھیں، ایک طرف سردار وڈیرے اور ساری طاقت سارا معاملہ ان کے ہاتھ میں، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں بھی اٹھائیں، صحابہ کرام پہ سرعام مظالم بھی تھے. مایا اپنی حالت کو ذرا غور کرو، مکے کے حالات پہ نظر ڈالو ذرا. تم کمزور تھے، تھوڑے تھے تعداد میں. مستضعفون فی الارض، تم کمزور سمجھے گئے تھے زمین میں، تاری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. کہیں بلال کے گلے میں رسی ہے تو کہیں سرے بازار چوراہے کے اوپر خبیب لٹکایا ہوا ہے رضی اللہ عنہ، تو کہیں پر سرے بازار جو ہے سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ سیدنا عمار کی والدہ خبیب کی بیوی سرے بازار جو ہے ان کو جو ہے وہ ذبح کیا جا رہا، سرے بازار نیزہ مار کے چیر دیا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بسا اوقات گزرتے نا تو سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے یاسر کی بیوی کو فوت کیے دیا گیا عمار. تو نبی علیہ السلام گزرتے تو کہتے اصبروا یا آل یاسر، او یاسر کے خاندان والو، یاسر والو صبر کرو. ان موعدکم الجنہ، تمہارا ٹھکانہ، تمہارا وعدے کی جگہ جنت ہے. کیونکہ آپ بے بس تھے، آپ کے اختیار میں نہیں تھا، نہ تو اتنے پیسے تھے کہ ان کو آزاد کروا سکیں، نہ آپ کے پاس اتنی طاقت تھی کہ ان کا مقابلہ کر سکتے، تو آپ پھر ان کو تلقین کرتے صبر. مایا تم کمزور سمجھے گئے تھے زمین میں. اور اس کے اوپر تو صحابہ کرام کی زندگی بیسوں واقعات ہیں کہ کون کون سے ظلم ہوئے. خباب رضی اللہ عنہ تھے نا کہ جن کی یہ چمڑی صرف یہ بھی جلی ہوئی تھی، کمر کے اوپر کوئی چربی نام کی چیز نہیں، کہ چچا اتنا ظلم کرتا تھا، بساؤ کا کول پہ لٹا دیتا. مستضعفون، تم زمین میں کمزور سمجھے گئے تھے، اور تم خود تمہاری حالت یہی ہے، تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ اچک لیں گے تم کو لوگ، تمہیں جو چاہے گا دبوچ لے گا، اٹھا لے گا. تمہاری کوئی حیثیت نہیں سمجھاتی تھی. لیکن ان ساری قسم پرسیوں کے باوجود، اس کڑے حالات کے باوجود، کمزوریوں کے باوجود، فآواکم، اللہ نے تمہیں، اس نے جگہ دے دی تم کو. پھر اللہ نے جگہ دروازہ کھولا، مکے سے مدینے آ گئے، جگہ مل گئی، ریاست بن گئی، مکان مل گئے، سارا کچھ نے دے دیا. فآواکم، پہلے تمہیں رہنے کو جگہ دی. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اس نے مدد کی، اس نے تائید کی تمہاری اپنی نصرت کے ساتھ، اپنی مدد کے ساتھ. مالی فراوانی بھی دی. انصاریوں کو اللہ نے اتنا بڑا جگرا دیا کہ جہاں انہوں نے پوری دنیا کے ساتھ دشمنی مول لے کے اسلام کے مہمانوں کو ٹھکانہ دیا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی، وہی انہوں نے اپنے دروازے کھول دیے مال کے. زمین نے کہا یا رسول اللہ زمینیں ہماری بانٹ دو، ہماری بیویاں دو تو ہم طلاق دے دیتے ہیں. ان کو کون نے کہا؟ صاحب ربیع تھے نا، سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے بھائی بنے تھے. یہ عبد الرحمن بن عوف سے کہا تھا صاحب ربیع اور روز میں شہید ہو گئے تھے. یہ دو بیٹیاں تھیں ان کی، بیٹا بھی کوئی نہیں تھا. صاحب ربیع نے کہا تھا عبد الرحمن میرا جتنی جائز زمین ہے نا میں آدھی کر دیتا ہوں، آدھی تم لے لو، آدھی میں کر لیتا ہوں، تاکہ تمہارا بھی کاروبار چلے، کھیتی باڑی تم بھی کر لو. 2 بیویاں کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت پوری کر تو شادی کر لوں. کتنا بڑا حوصلہ ظرف ہے. کس بنیاد پہ؟ کیا رشتہ کیا ہے؟ صرف ایمان. فَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ. پھر میدان سجا بدر کا تو اللہ نے پوری دنیا پہ مسلمانوں کی داغ اٹھا دی.
کہ کفار کے 70 کاٹے گئے، 70 قیدی ہو گئے، وَأَيَّدَكُمْ بِالنَّصْرِ، اس نے تائید کی تمہاری اپنی نصرت کے ساتھ، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس نے رزق دیا تم کو پاکیزہ چیزوں، مال غنیمت، حلال چیزیں اور مال فے، اور رزق کے دروازے کھول دیے کہ ادھر یہ گئے بدر، احد بھی آ گیا، احد گزرا نہیں تو مگر بنو نذیر، اور بنو نذیر ذلیل ہو کے نکلے، بنو نذیر کی زمینیں، بنو نذیر کے معاملات مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے، چوتھا سال ہے مدینے میں، اور اس کے نتیجے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کے، مسلمانوں کے حالات بدلے، مال فے سارا آ گیا، ان کے بغات مسلمانوں کے قبضے کسٹڈی میں آ گئے، نبی علیہ السلام کا مہینے کا خرچ بھی وہاں سے پورا آتا ہے، باقی بھی آپ ضرورت مندوں کی ساری ضرورتیں وہاں سے پوری کرتے ہیں، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اس نے رزق دیا تم کو پاکیزہ چیزوں سے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے دونوں ہی اپنی کمزوری کے ایام دیکھو اور اپنی بہتری کے حالات دیکھو، تو جس رب نے تمہیں اتنی کمزوری سے اتنی عمدگی میں لے کے آیا، حق نہیں بنتا کہ شکر گزار بن جا، لعلکم تشکرون، تمہیں یہ انعامات اس لیے یاد کروائے تاکہ تم کیا کرو، شکر ادا کرو۔ یہاں دو پہلو بڑے واضح ہیں۔ پہلی چیز، اللہ نے شکر سمجھانے کے لیے پہلا انداز یہ بتایا کہ پہلے بندے کو اس کی پرانی حالت یاد کروائی، کیونکہ جب تک بندے کو اپنی اوقات یاد نہ رہے تب تک بندہ شکر گزار نہیں بنتا۔ جو بندہ فراوانی میں، حالات کی بہتری میں اپنی اوقات بھول جاتا ہے نا، یاد رکھو وہ بندہ متکبر اور ظالم ہو کے ذلیل تو ہو جاتا ہے، وہ کبھی شکر گزار نہیں بن سکتا۔ اس کی دو آپ موٹی مثالیں دیکھ لیں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا، بنی اسرائیل کا 3 بندے تھے، ایک کوڑی والا، ایک گنجا اور ایک نبینا۔ اللہ نے تینوں کو آزمایا اور ان کے پاس فرشتے کو بھیجا، بتاؤ تمہاری خواہش کیا؟ انہوں نے کہا تندرستیت مل جائے، اور مال چاہیے، کون سا چاہیے؟ اونٹ پسند ہے، اونٹ دے دیے۔ دوسرے کے پاس، گنجے کے پاس، لوگ نفرت کرتے ہیں، صحت اچھی ہو جائے، حالت اچھی ہو، وضع قد اچھی ہو جائے۔ مال، گائے پسند ہے، وہ بھی دے۔ نبینے کے پاس مال دے دیا، آنکھیں بھی اس کی سیدھی کر دی، مال دے دیا۔ پھر فرشتہ ان کے پاس اسی شکل کے اندر جاتا ہے۔ جب انہیں کہا کہ دیکھو مجھے محتاج ہوں، مسافر ہوں اور بے بسی کے عالم میں ہوں، اللہ نے تمہیں نوازا ہے، اللہ کے راستے میں مجھے یہ کوئی سواری دے دو، اپنے منزل پہ پہنچ جاؤ۔ والی حقوق کثیرہ، جا کم کر، اور تھوڑے دے اگے بڑی ذمہ داریاں نے، والی حقوق کثیرہ، میرے تو اور بڑی ذمہ داریاں نے، بڑے لوگوں دینا نے، بڑے حقوق پورے کرنا۔ پھر اس کو یاد دلاتا ہے، ایک وقت یاد کر تو بھی میری طرح کا تھا، اور تو محتاج تھا، کچھ تیرے پاس نہیں تھا، تیرے رب نے تیری حالت سنوار دی، مال دی۔ وہ بندہ کیڑیاں گلاں نے، انی برستو کابرن ان کابرن، صحیح مسلم میں کہنے لگا اسا تا جدی پوچھتی لین لاٹ ہونے ہیں، اسا خاندانی نواب ہاں، اسا تا پیو دادے تو مالدار چلے آ رہے ہیں، کیڑی گلاں کر رہا تو کہ میں بھی ادھر مال ہونا، میرے کو مال، میں کنگنا تے محتاج ہونا سی۔ تو فرشتے نے کہا یا کہا ان کنت کاذبا اور بد نصیب، اگر تو جھوٹا نا فسیرک اللہ کما کنت، جا میرا اللہ تجھے دوبارہ ویسا ہی کر دیا تو پہلا۔ دوسرے کے پاس گئے، اس کو بھی جا کے کہا ہاں بھائی، اس کے پاس اسی حالت میں تو یہ اللہ نے نوازا، کچھ دے دے۔ انہوں نے کہا نہیں والی گوگل کثیر، اس کا وہ الفاظ، اور بہت بڑے ذمہ دار، بڑے خرچے نے، بڑی ذمہ داریاں۔ انہوں نے کہا مسافر محتاج ہو، میں مانا۔ انہوں نے کہا دیکھ تیری حالت ایسے لوگ جو نفرت کرتے تھے، اور تو کنگڑا تھا، تیرے پاس دنیا کا مال ہے، تجھے رب نے صحت دی، تجھے رب نے سارا کچھ دی۔ وہ کہندا کیڑیاں گلاں کی گل کرنا، انی برستو قابلن ان قصد، خاندانی نواب ہاں، لین لاٹ تے پیو دادے تو مالدار چلے آ رہے، تو پتہ کہو جی گلاں کرنا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے، میں فرشتے نے کہا اللہ جو ان کنت کاذبا، اگر تو جھوٹا ہے نا فسیرک اللہ کما کنت، جا میرا اللہ تجھے دوبارہ ویسا ہی کر دے جہاں تو پہلا تھا۔ نبینے کے بعد چلا گیا فرشتہ، نبینا ہونے کی حالت میں جو تندرست اللہ کر دیا تھا۔ فرشتہ گیا، آزمائش تھی نا، امتحان تھا، کہا محتاج ہوں، آنکھوں سے معذور ہوں،
مسافر ہوں، کوئی چیز نہیں ہے، تو میرے ساتھ تعامل کر دو، منزل پہ پہنچ جاؤ۔ اس کا بکریاں تھی، بڑا کھلا مال ہے، انہوں نے کہا یہ اللہ کا دیا مال ہے، جا جو جتنا چاہیے جا لے جا، یہ اللہ کا دیا ہے، میں اللہ کا شکر ادا کہ جو میرے رب نے مجھے آنکھیں عطا کی اور مجھے ان نعمتوں سے، میں بھی کسی وقت میں تیری طرح تھا، بڑا محتاج تکلیف میں تھا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میرے اللہ نے مجھے عمدہ کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے نے کہا اللہ کے بندے خوش ہو جا، تو کامیاب ہو گیا، تیرے ساتھی دونوں جو ہے وہ ناکام ہو گئے، برباد ہو گئے۔ جس کو اپنی پرانی حالت یاد ہے نا، وہ شکر گزار بن کے رہا، اور جو اپنی جو مال آنے پرانی حالت بھول گئے، برباد ہو گئے۔ اللہ نے مکی دور یاد پہلے کروایا، پھر مکی دور کے بعد جو مدری دور میں انعامات ملے وہ بعد میں ذکر کیے، پھر کہا لعلکم تشکرون، کہ اگر تم اپنی حالت بھول گئے نا تو پھر شکر گزاری نہیں آئے گی۔ اسی لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بنے مدینے کے، مروان اپنا جانشین بنایا تھا، مروان عبد الملک نے مدینے گورنر بنایا سیدنا ابو ہریرہ۔ جنگل میں جاتے اور اپنے لیے لکڑیاں اپنے ہاتھوں سے کاٹ کے لے کے آتے تھے اور سر پہ اٹھا کے لے کے آتے، اور لوگ رستے کیا جب دیکھتے نا شہر میں آگے کیا لوگ کہتے ہوتے تھے اور بس اوسیو للامیر اوسیو للامیر، کہ ہمارے جب امیر صاحب آ رہے ہیں رستہ چھوڑ دو، رستہ کھلا کر دو۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، ابو ہریرہ کو اپنا وہ وقت یاد ہے جب ابو ہریرہ ایک عورت کا غلام تھا، اور اس عورت کے اونٹوں کو چلانے کے لیے قافلے کے ساتھ ساتھ گانے گا گا کے جو ہے اونٹوں کو چلایا کرتا تھا، اور جہاں پڑاؤ کرتے تو ابو ہریرہ جا کے لکڑیاں اکٹھیاں کرتا، ان کی خدمت کرتا، ان کے کام کرتا، اور اس کے سلے کے اندر 2 وقت کی روٹی ملتی تھی۔ اور میرے اللہ نے مجھے اسلام ایمان کی نعمت دی، اور اس کے نتیجے کے اندر وہی عورت جس کے ابو ہریرہ غلام تھے، اللہ نے اسی کو ابو ہریرہ کی بیوی بنا دیا۔ اور وہ وقت بھی آیا کہ ابو ہریرہ بھی ہوش پڑا ہوتا تھا بھوک کی شدت سے، اور آج ابو ہریرہ بہترین قسم کا جو ہے وہ روئی کا رومال تھا جس سے ابو ہریرہ منہ صاف کرتا تھا، اور ابو ہریرہ کہتا واہ واہ زبردست زبردست۔ واہ ابو ہریرہ، ایک وقت تھا کہ تو در رسول پہ گرا پڑا ہوتا تھا، اور لوگ آتے تھے آ کے ابو ہریرہ گردن پہ پاؤں رکھ دیتے اور کہتے تھے پاؤں رکھ کے کہ ابو ہریرہ کو مرگی ہے، کہتے اللہ کی قسم مرگی نہیں، بھوک کی شدت سے نڈال پڑا ہوتا تھا، سارا کچھ سنتا تھا، جواب دینے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ مجھے وقت یاد ہے، آج میرے اللہ نے مجھے ذمہ داری دی کہ میں اپنی اوقات آج بھی بھولا، میں اپنا لکڑی آپ اٹھا کے لاؤں، اپنے سر پہ گٹا لاد کے لکڑیاں کاٹ کے لے کے آتے، گورنر ہونے کے باوجود کہ ابو ہریرہ اپنی اوقات کو بھولا نہیں ہے۔ تو یہ باتیں دو ہم نے اسی عرض کی کہ اللہ نے جو اسلوب رکھا ہے نا، وہ اسلوب یہ ہے کہ آدمی کو اپنی قسم پوسی کا عالم، اپنی تکلیف، اپنی مصیبت کو یاد رکھنا چاہیے۔ جب اس کو یاد رکھنے کے بعد صحت کی قدر ہوگی، اپنی فقیری کے بعد مالداری دیکھے گا، فقیری کو یاد کرے گا، مالداری کی قدر ہوگی، پھر اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ اور اگر اس کو بھول جائے گا تو پھر پیسے کا رنگ جو ہے وہ انسان کو کیا کر دیتا ہے، برباد۔ تو یہ جو قرآن مجید کا انداز اسلوب ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ ہمیں شکر گزاری کے لیے اگر کوئی تکلیف پریشانی ہے اس کو یاد رکھو گے تو اس کے لیے تم اللہ کے شکر گزار بن کے رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا، دیکھو نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاشہ کہتے تھے یا تو تکلیف کیوں برداشت کرتے، میں آفا اللہ جب میرے رب نے اتنی عظمت و شان سے نوازا، میں بندہ نہ بنتا، مکے میں یتیم پیدا ہوئے اور نہ ماں کا سہارا نہ باپ کا سہارا، دادا بھی چلا گیا اور محنت مزدوریاں بھی کرنی پڑی، بکریاں بھی چرانی پڑی، کون سا معاملہ نہیں آیا، لیکن جس رب نے پوری دنیا کا جو نبی سردار بنا دیا اور پھر رشتوں سے نوازا، میں افلا اکون عبدا شکورا، تو اللہ نے یہ نعمتیں، مقصد تم سے مطلوب کیا ہے، شکر گزاری، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن گے۔ ایک بار فطر ما دعا، مایا وتا کو فتنہ تن، تم ڈر جاؤ اس بڑے فتنے سے، تم بچ جاؤ اس بڑے فتنے سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو نہیں جو ہے وہ پہنچے گا ان لوگوں کو ہی جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے، خاص طور پر، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالی سخت سزا دینے، سخت عذاب والا ہے۔
وَاذْكُرُوا اور تم یاد کرو اذ انتم قلیل جب تم تھوڑے لوگ تھے، تعداد میں کم تھے، مستضعفون فی الارض کمزور سمجھے گئے تھے زمین میں، کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں، تخافون تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس کہ اچک لیں گے تم کو لوگ، فآواکم اس اللہ نے جگہ، اس نے جگہ دی تم کو، وَأَيَّدَكُمْ بِالنَّصْرِهِ اور اس نے تائید کی تمہاری اپنی مدد کے ساتھ، وَأَيَّدَكُمْ تمہیں قوت بخشی بِالنَّصْرِ اپنی مدد کے ساتھ، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور رزق دیا تم کو پاکیزہ چیزوں کا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرنے والے ہو جاؤ۔ سبحان بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔